ایک نیا بورڈ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بیوٹیشین نے میک اپ کو فائنل ٹچ دیا اور سرخ رنگ کا دوپٹہ میرے اوپر اڑا دیا۔ میرے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی کیونکہ دوپٹے کے اوپر لکھا تھا فارس کی دلہن۔ آج میں اس کی دلہن ہی تو بن رہی تھی، بس صرف اتنا فرق تھا کہ یہ دلہن آج بیاہ کر اس کے ساتھ نہیں جانے والی تھی، آج ہمارا صرف نکاح تھا۔ وہ پارس جسے میں نے بچپن سے چاہا تھا اور آج میں اس کی منقوہ بننے جا رہی تھی، اپنے سارے حقوق اس کے نام کرنے جا رہی تھی۔ میرے گال سرخ پڑنے لگے تھے اور اس کی سرگوشیاں یاد آنے لگی، وہ جو ٹیکسٹ میسج پر میرے ساتھ کیا کرتا تھا اور منگیتر ہوتے ہوئے وہ اتنی ساری باتیں کر جاتا تھا، نہ معلوم نکاح کے بعد وہ کیا کچھ کرے گا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ جو بھی مجھے دیکھ رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں آج آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مولوی اندر آ گیا اور مولوی کے ساتھ بابا جان بھی تھے۔ ان کی باروب شخصیت آج اور بھی نمایاں لگ رہی تھی۔ تبھی میری سہیلی نے کان میں بتایا، فارس اور اس کے گھر والے باہر آئے بیٹھے ہیں، آج وہ بھی کوئی شہزادہ ہی لگ رہا ہے۔ میں شرما دی۔ مولوی ایجاب و قبول کے الفاظ ادا کر رہا تھا اور منال بی بی، آپ کو فارس شاہ کے ساتھ اپنا نکاح بے عوض حق مہر 50 لاکھ سکہ راج الوقت قبول ہے؟ مولوی کے سوال پر میں نے آہستہ سے کہا، قبول ہے۔ نکاح ہو گیا تو سب ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگے۔ میں جانتی تھی کہ فارس بے تابی سے تڑپ رہا ہوگا مجھے بھی دیکھنے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے میرے برابر لا کر بٹھا دیا۔ وہ اس کے جذبے لٹاتی نگاہیں میرے اوپر جمی تھی۔ نامعلوم وہ کس طرح صبر کر رہا تھا اور غلطی ہوگی۔ یار صرف نکاح کا کہہ کر تم اس قدر قیامت لگ رہی ہو کہ دل چاہ رہا ہے کہ ابھی تمہیں اٹھا کر لے جاؤ۔ ان سب لوگوں کی موجودگی میں میری طرف جھکتے ہوئے اس نے شوخی سے کہا تھا اور میں شرما کر رہ گئی اور اس کی بے تابیوں سے واقف تھی۔ وہ میرا بچپن کا منگیتر تھا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ ملک سے باہر چلا گیا اور واپس آنے تک میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میں اپنی اسے شکل نہ دکھاؤں اور میں اس میں کامیاب بھی رہی اور ہم دونوں آپس میں بات تو کیا کرتے تھے مگر اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ اور جب پاکستان آنے کے بعد اس نے مجھے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ میں جو اپنے خاندان میں آسمانی حور کے نام سے مشہور تھی، اس کی نظر خود پر جمی، دیکھ کر ہنس پڑی اور پھر اسی دن اس نے اپنے گھر والوں سے شادی کے لیے اصرار کرنا شروع کر دیا۔ میری تعلیم بھی ابھی 1 سال رہتا تھا، اس لیے بابا جان نے صرف نکاح پر حامی بھر لی اور اسی 1 سال کے بعد طے پائی۔ آج میرا نکاح اور اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ اسے بس تھوڑی ہی دیر میرے برابر رہنے دیا گیا تھا اور پھر لوگ اسے وہاں سے لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے بھی میرے کمرے میں واپس بھیج دیا گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ آج کی رات فارس کے لیے بہت مشکل ہے۔ کانوں میں سے آویزہ اتارتے ہوئے مسکرا کر اس کے بارے میں سوچنے گئی تو سچ تو یہی تھا کہ اندر ہی اندر میں بھی بس یہی چاہتی تھی کہ جلد از جلد تعلیم مکمل ہو اور میں مکمل طور پر فارس کی ہو جاؤں۔ میرے موبائل کی رنگ ٹون بج رہی تھی اور میں نے موبائل اٹھایا اور اس پر فارس کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ مسلسل مسکرا دی مگر جیسے ہی میں نے کال اٹھانا چاہی موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہوگی۔ اوہو، اب تو فارس کی سے بات بھی نہیں ہو پائے گی۔ میں نے تو مایوس نظروں سے موبائل کو دیکھا اور اٹھا کر چارج پر لگا دیا۔ کپڑے تبدیل کر کے میں موبائل چارج ہونے کا انتظار کرنے میں لٹی مگر زیادہ دیر جاگ نہ پائی اور تھکی ہوئی تھی اس لیے سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ منال نیچے آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ میں جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے نیچے آئی تو امی کہنے لگی، ہم لوگ ذرا روزینہ پھپھو کی طرف جا رہے ہیں، ان کے سسر کا انتقال ہو گیا ہے، شام تک واپس آ جائیں گے، تم ذرا خیال رکھنا۔ گھر میں صرف ایک ہی ملازم ہے، باقی چھٹی پر گئے ہوئے ہیں، کوئی پرابلم ہو تو مجھے فون کر دینا۔ میں نے سر ہلا دیا اور ناشتہ کر کے وہ لوگ چلے گئے تھے۔ میں ابھی ناشتے کی ٹیبل پر ہی بیٹھی تھی کہ مجھے یاد آیا کہ فارس سے بات کرنی تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھی اور تبھی مجھے باہر گیراج میں کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ میں چونک سی گئی تھی اور یہ فارس کی گاڑی تھی۔ میں گھر کے اندرونی حصے سے باہر آئی تو حیران رہ گئی، وہ واقعی فارس تھا جو اس وقت اپنی سیاہ نکسکی رنگ والی کرولا سے نیچے اتر رہا تھا اور میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی اور چہرے پر غصہ نمایاں۔ مجھے اچھی طرح پتہ تھا کہ اگر میں کسی رات اس سے بات کیے بغیر سو جاتی تو اسے کتنا برا لگتا، اور کل تو ہمارے نکاح کی رات تھی اور میں موبائل آف کر کے سو گئی تھی اور انہیں خطرناک حد تک تیروں سے میری جانی پڑ گیا تھا اور میں نے دائیں بائیں دیکھا، گھر میں کوئی نہیں تھا، سب جا چکے تھے۔
صرف ایک ملازم تھا جو اندر کہیں مصروف تھا۔ میں بے اختیار الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ جتنا مجھ سے محبت لٹاتا تھا غصے میں اتنا ہی زیادہ تیز تھا۔ میں ہمیشہ اس کی مزاج میں سختی سے گھبرایا کرتی تھی۔ اچانک میرا پاؤں سوئمنگ پول کے کنارے سے ٹکرایا اور مگر اس سے پہلے کہ میں خود کو سنبھال پاتی مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں سیدھا سوئمنگ پول کے ٹھنڈے پانی میں جا گری۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ مجھ سے تیراکی آتی تھی اس لیے میں نے جلدی خود کو سنبھال لیا۔ جیسے ہی میں نے پانی سے سر باہر نکال کر اپنا سانس بحال کیا میری نظر فارس پر پڑی۔ وہ سوئمنگ پول کے کنارے پر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں جو کچھ تھا وہ برداشت سے باہر تھا۔ میں بے اختیار خود کو دیکھ کر رہ گئی تھی اور پانی میں گرنے کی وجہ سے میرے کپڑے بھیگ گئے تھے۔ میرے بال بھی گیلے ہو کر میرے چہرے پر اور گردن پر چپک گئے تھے مگر فارس مجھے وہیں دور کھڑا تکتا رہا۔ میں نے سوچا فارس سے کہتی ہوں مجھے باہر نکالے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی فارس نے ایک عجیب حرکت کی۔ اگلے ہی لمحے اس نے چھلانگ لگائی اور پانی سے بھرے سوئمنگ پول میں عین میرے برابر دھڑام سے آن گرا اور پانی میں میرا توازن بگڑا اور میں پھر سے پانی میں گرنے لگی، لیکن ہاتھ بڑھا کر فارس نے مجھے سنبھال لیا۔ ارے منال دیکھو کہیں ڈوب نہ جانا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے برابر پانی میں کھڑا کرتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر فارس نے یہ سب کیوں کیا تھا۔ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ اگر اس طرح کے نازیبا حرکات کرتے ہوئے مجھے کوئی اور دیکھ لیتا تو نہ معلوم ہمارے بارے میں کس طرح کی باتیں بناتے۔ میں نے بے اختیار گھبرا کر آس پاس دیکھا۔ میرے شاندار محل نما گھر میں اس وقت کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا مگر میں بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ کیا کر رہے ہیں فارس؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو ابھی یہاں سے جانا چاہیے۔ آپ کو تو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جانتے تو ہیں نا کہ آپ کے بابا کس قدر غصے کے تیز ہیں اور آپ اس طرح پانی میں۔ میری بات ابھی میرے منہ میں ہی تھی جب فارس نے میری بات کاٹ دی۔ ہاں جانتا ہوں میں، تمہارے بابا بہت غصے والے ہیں۔ اگر انہوں نے مجھے اور تمہیں اس طرح سوئمنگ پول میں دیکھ لیتے تو پتہ نہیں کیا بہت غصے میں آ جائے گا، لیکن کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ تم اب میری بیوی بن چکی ہو اور شرعی لحاظ سے مجھے اس بات کا پورا حق ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس رہوں، چاہے پانی میں یا خشکی میں یہاں ہوا میں، جیسے بھی میں اپنی بیوی کے پاس رہ سکتا ہوں۔ وہ جذبے لوٹاتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور میں اس کی الفاظ کی حدت سے گھبرا رہی تھی اور اس کی بولتی ہوئی نگاہیں مجھے اپنے وجود پر نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور میں اس کے الفاظ کی حدت سے گھبرا رہی تھی۔ اس کی بولتی ہوئی نگاہیں مجھے اپنے وجود میں گھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے صرف اس بات کی پریشانی تھی کہ کہیں بابا واپس نہ آ جائیں۔ بے حد غصے والے تھے اور سب ہی ان کے غصے سے گھبرایا کرتے تھے۔ انہوں نے کل ہی تو مجھے کہا تھا کہ رخصتی تک مجھے شدید احتیاط کرنی ہے کہ میں فارس سے غیر معمولی حد تک میل ملاپ نہ رکھوں ورنہ خاندان بھر میں بہت سی باتیں بنے گی، اور مجھے اس بات کا اچھی طرح پتہ تھا مگر فارس کو کیسے سمجھاتی۔ کل تم بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے نام کا جوڑا پہن کر، میرے نام کی مہندی لگا کر تم خاموشی سے اوپر کمرے میں جا کر سو گئی اور میں ساری رات تمہیں فون کرتا رہا اور تم نے میرا فون بھی نہیں اٹھایا، فارس ناراضگی بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے، لیکن میرے بولنے سے پہلے ہی وہ کہہ اٹھا تھا، ختم کرو نا یہ پڑھائی منال، رخصتی کروا لیتے ہیں اور تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں آج ہی بابا سے بات کرتا ہوں۔ نکاح تو ہمارا ہو چکا ہے، بس ایک چھوٹی سی تقریب میں رخصتی کا فنکشن ارینج کر لیتے ہیں اور میں تمہیں بیاہ کر اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ آخر تم میری بیوی ہو اور اس کے بعد تمہیں اپنے گھر باپ کی ناراضگی کا ڈر بھی نہیں رہے گا۔ فارس کے لہجے میں عجیب سا اصرار تھا اور اب کی بار میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ فارس تو ہمیں پانی سے باہر نکلنا چاہیے، ہم باہر کھڑے ہو کر بھی بات کر لیتے ہیں۔ بابا لوگ پودکی میں گئے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بس آنے ہی والے ہیں۔ میں نے فارس سے اپنا آپ چھڑوایا اور باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے فارس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے واپس پانے کے نہیں، کوئی نہیں آ رہا، مجھے پتہ ہے وہ لوگ سب انتقال فوتگی میں گئے ہوئے ہیں اور ابھی تو جنازے کا بھی وقت نہیں ہوا۔ فارس مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں پانی میں اس کے ساتھ ہی رہوں اور ایک طرف مجھے بابا کا خوف تھا اور دوسری طرف فارس کی باتیں۔ اس کی بات کا بھی اندیشہ تھا کہ کہیں فارس ناراض نہ ہو جائے اور وہ بھی ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتا تھا۔ میں نے پریشان سا ہو کر ایک دفعہ پھر سے فارس دائیں بائیں دیکھا تھا، تب ہی فارس میرے
चिपकी हुई लटों को बालों की एक लट को माथे से हटाया था। और मैं सच कह रहा हूँ मनाल, अगर तुम कहो तो मैं आज मामा को भेज दूंगा तुम्हारे बाबा से रुखसती की बात करने के लिए। फारिस ने कहा। मैं थोड़ा झिंझला सी गई थी, लेकिन इससे पहले कि मैं फारिस को कोई जवाब देती, अचानक हम दोनों चौंक से गए थे कि घर के खुले दरवाजे के बाहर आहट सी हुई थी। मैं सुन सी होकर रह गई थी और थोड़ी देर पहले जिस दरवाजे से फारिस अंदर दाखिल हुआ था, दरवाज़ा वैसे ही खुला था और मुझे याद आया कि मामा ने कहा था कि घर में कोई मुलाजिम नहीं है, यकीनन चौकीदार भी छुट्टी पर था। मेरा ध्यान ही नहीं गया था कि दरवाज़ा बंद करने की जानिब, और अब उस खुले दरवाजे में मैं बाबा की गाड़ी को दाखिल होते हुए देख रही थी। शर्म से मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ हूँ वहीं समा जाऊँ। मैंने एक नज़र अपने और फारिस की जानिब देखा। हम दोनों पानी में थे और पूरी तरह से भीगे हुए थे, और हम दोनों की हालत किसी भी तरह से ऐसी नहीं थी कि बाबा हमको देखते। फारिस ने भी मेरी नज़रों के ताक़ब में पीछे मुड़कर देखा था, और बाबा की गाड़ी पर नज़र पड़ते ही वो यकदम ठिठक सा रह गया था, और यकीनन उसे भी अंदाज़ा था कि हम दोनों काफ़ी नाज़ेबा हालत में पानी के अंदर खड़े थे। मैंने एक झटके से फारिस से अपना हाथ छुड़वाया और फिर उसके लपक कर स्विमिंग पूल से बाहर आने लगी, लेकिन मेरे पानी से बाहर आने से पहले ही बाबा गाड़ी से नीचे उतर आए थे और उन्होंने हम दोनों को पानी के अंदर देख लिया था। बाबा अकेले नहीं थे, उनके साथ अम्मी और बड़ा भाई हशमत भी था, और सभी इस वक्त खा जाने वाली नज़रों से हमें देख रहे थे, और मैं थी कि ज़मीन निगल जाए। अम्मी ने मेरा भीगा हुआ लिबास देखा तो बेसाख्ता उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो शर्मिंदा सा चेहरा लिए फारिस भी पानी से बाहर निकल रहा था। अस्सलाम वालेकुम अंकल। फारिस ने शर्मिंदगी छुपाने के लिए बाबा को सलाम किया था, लेकिन बाबा गुस्से के मारे दांतों को पेबस्त किए हुए थे और बिल्कुल खामोश हमें देख रहे थे। शर्मिंदगी से मेरा बहुत बुरा हाल था। जो ऐन हमारे सामने खड़े थे, मेरा सर झुका हुआ था और मैं ज़मीन में गिरी जा रही थी। बाबा ने एक सख्त निगाह मुझ पर डाली और फारिस को देखकर बोले, इंसान के अंदर थोड़ी सी शर्म तो होनी चाहिए। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मुलाजमों से मेरा भरा घर है, और मेरा ये कोई हरकत है जो तुम दोनों ने की? इस तरह दिन दहाड़े ये स्विमिंग पूल में इकट्ठे नहाने का क्या मतलब है? क्या ज़रा भी शर्म नहीं बाकी रही तुम दोनों में के अंदर? बाबा की गर्जदार आवाज़ पर मेरा दिल लरजने लगा। मैं जानती थी कि अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो उनका गुस्सा कोई ठंडा नहीं कर सकता। माफ़ कर दीजिएगा अंकल, मैं तो सिर्फ मनाल से मिलने आया था, बस हादसाती तौर पर ही हम दोनों पानी के अंदर गिर गए। फारिस ने थोड़ा उकताए हुए लहजे में जवाब दिया। हादसाती तौर पर क्या मतलब? मैं अच्छी तरह देख सकता हूँ कि तुम ज़बरदस्ती मेरी बेटी को लेकर पानी के अंदर घुस गए हो, वरना मेरी बेटी को पता है कि मुझे ये चीज़ें सख्त नापसंद हैं। माना कि ये तुम्हारी बीवी है, मगर कुछ असूल भी होते हैं। रुखसती से पहले ये सब चीज़ें तुम्हें ज़ेब नहीं देती। बाबा का लहजा अभी भी सख्त था। और तभी अचानक वो हुआ जिसका मुझे ज़रा अंदाज़ा न था। फारिस अचानक झिंझला गया। वट रबिश, असूल, शर्म, लिहाज, रुखसती, ये सब कुछ फजूल बातें हैं जो पाकिस्तानियों ने गढ़ रखी हैं। इस्लाम के मुताबिक निकाह के बाद लड़की शोहर की होती है, और मनाल मेरी बीवी है, और मैं इसके साथ जहाँ चाहूँ रहूँ और जैसे चाहूँ पेश आऊँ। किसी का एतराज़ तो करना बनता ही नहीं है। बिला वजह आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। अगर मैं इसके साथ स्विमिंग पूल में चला ही गया हूँ तो इसमें इतना तमाशा लगाने वाली कोई बात नहीं है। वो मेरी बीवी है। आप मुझे इसे रोक नहीं सकते। फारिस की बात पर एक पल के लिए सब सकते में आ गए थे और ख़ुद भी एक झटके से सर उठाकर फारिस को देखने लगे। वो सीधी बाबा की आंखों में आंखें डालकर उन्हें घूर रहा था, और मैं जानती थी कि वो बाहर के माहौल में पला बड़ा है और उसे इन पाकिस्तानी रस्म रवायात से सख्त चिढ़ थी। मगर जिस तरह उसने बाबा से बात की थी उससे तो बिल्कुल भी मुझे अंदाज़ा नहीं था। साफ ज़ाहिर था कि वो बाबा की ज़रा भी इज्जत नहीं करता। खामोश रहो बदतमीज़, ज़रा भी तमीज़ नहीं सिखाई तुम्हें किसी ने। बाहर पढ़ लिख कर क्या आ गए, खुद को तो हान चीज़ समझने लगे हो। निकल जाओ अभी और इस वक्त मेरे घर से। और जिसे तुम बीवी बीवी कह रही हो ना, यह अभी मेरे घर में बैठी है। अगर मैं इजाज़त ना दूँ तो रुखसती की तो तुम्हें अभी इस वक्त और इसको ही तलाक देना पड़ेगी, और मेरी इजाज़त के बगैर आइंदा तुम इसके की शक्ल भी नहीं देख सकते। निकल जाओ मेरे घर से। और बाबा ने उंगली उठाकर उसे गेट की तरफ इशारा किया था, और उसकी गरजदार आवाज़ मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरी थी। फारिस भी बेयकीन नज़रों से उन्हें देख रहा था, और अम्मी ने आगे बढ़कर बाबा को चुप करवाना चाहा, मगर बाबा ने सख्ती से उनका हाथ झटक दिया। हशमत भी अब फारिस को घूर रहा था। फारिस ने एक नज़र पलट कर मुझे देखा
اور پھر بابا کو، اور پھر اگلے ہی پل وہ بغیر ایک لفظ کے کہے گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ بات حد سے زیادہ بگڑ چکی تھی۔ میرا شوہر اور میرا باپ آپس میں ناراض ہو چکے تھے، اور میں جانتی تھی کہ وہ دونوں ہی غصے کے اس حد تک تیز تھے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں جھکے گا۔ بابا نے کڑی نگاہ مجھ پر ڈالی اور تیزی سے گھر کے اندر بڑھتے چلے گئے تھے۔ میں کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی اور سوئمنگ پول کے کنارے کھڑی تھی۔ امی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے چادر سے مجھے لپیٹا اور اندر کمرے میں جاؤ اور جا کر کپڑے تبدیل کرو، اور ان کی آواز میں بھی سختی تھی۔ یک دم مجھے ہوش سا آ گیا اور میں نے چادر کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لیا اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میری آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی، اور کمرے میں داخل ہوتے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا دل غم سے پھٹ جا رہا تھا، اور ابھی تو خوشیوں بھرے دن شروع ہی نہیں ہوئے تھے۔ کل ہی تو ہمارا نکاح ہوا اور آج دوری اتنی بڑھ گئی ہے کہ بابا نے اسے گھر سے ہی نکال دیا۔ میں شدید بے چین ہو رہی تھی۔ نیچے بابا کی زور زور سے لڑائی کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ امی سے کہہ رہے تھے کہ آخر انہوں نے فارس کو گھر آنے سے منع کیوں نہیں کیا تھا۔ انہیں شدید اعتراض تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ فارس کی نیت ٹھیک نہیں اور وہ ایک اچھا لڑکا نہیں۔ منع کیا تھا نا تمہیں رخشندہ بیگم کے باہر سے پڑھ کر آیا ہوا لڑکا نامعلوم کردار کا کیسا ہوگا؟ مگر تم نے بچپن کی منگنی کی تو پتھر کی لکیر سمجھ لیا تھا اور بس زور ہی دے ڈالا کہ جلد منال کا نکاح کر دو فارس کے ساتھ، حالانکہ میں اسے کچھ عرصہ اور پرکھنا اور جاننا چاہتا تھا۔ اب دیکھ لیا نتیجہ کس طرح دن دہاڑے ہماری غیر موجودگی میں گھر میں آن گھسا تھا۔ بابا کی آواز غضب سے پھٹی جا رہی تھی اور میں نے بے ساختہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ کافی دیر گزر گئی، نیچے سے خاموشی چھا گئی تو میں بھی کپڑے تبدیل کر کے خاموشی سے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کئی بار فارس کو کال کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تو میری کال جاتی رہی، فارس نے کال اٹینڈ ہی نہیں کی تھی، اور پھر اس نے میری کال کاٹ کر اپنا موبائل ہی آف کر دیا تھا اور اس شدید غصے میں آ گیا تھا۔ بے تادبی سے اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے یوں ہی پورا دن گزر گیا اور میں کمرے سے باہر ہی نہ نکلی۔ امی کمرے میں ہی مجھے کھانا دے کر چلی گئی تھی۔ مسلسل فارس کو کال کرتے ہوئے رات 12 بجے تک یہ تنگ آ کر میں نے آخر سونے کا فیصلہ کر لیا۔ کمل اپنے اوپر لپیٹ کر سونے کے لیے لیٹی تھی کہ مجھے بھی سونے کی کوشش کرتے ہوئے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک مجھے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ میرا وہم ہے، مگر پھر دوبارہ مجھے بڑی واضح دستک سی محسوس ہوئی۔ چونک اٹھی، آواز میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس سے آ رہی تھی اور تھوڑا سا خوف مجھے محسوس ہوا، لیکن میں نے ہمت کرتے ہوئے اٹھ کر اپنی کھڑکی کھول دی اور ایک دم سے اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ کھڑکی کے باہر ٹیرس پر فارس کھڑا تھا۔ شاید وہ باہر لان میں نکلنے والی سیڑھی سے میرے ٹیرس پر چڑھ آیا تھا اور اس کی براؤن آنکھوں میں اس وقت بھی غصہ نمایاں ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک ہاتھ سے ایک طرف ہٹایا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ فارس، آپ یہاں میری کال اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے تھے اور پھر یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ بابا نے دن میں بھی اتنا زیادہ غصہ کیا تھا، اور ایک آپ کو پتہ بھی ہے کہ اگر آپ دوبارہ انہوں نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دیں گے، میں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، مگر فارس نے میری ایک نہ سنی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی کمرے کے اندر کھینچ لیا اور پھر کھڑکی بند کر دی۔ فارس کی طرف دیکھتے ہوئے میں ایک دم سے پریشانی میں لاحق ہو گئی تھی۔ ہاں، میں جانتا ہوں تمہارے باپ کو بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک جائز بات پر انہیں غصہ آخر آیا ہی کیوں؟ میں صرف تم سے ملنے آیا تھا اور ہم لوگ اچانک ہی پانی میں گر گئے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا تھا۔ بابا کو میری بات سننی چاہیے تھی، میں ان کا داماد ہوں، کوئی غیر تو نہیں ہوں۔ فارس کے لہجے میں شکوہ تھا اور میں اپنا سر جھٹک کر رہ گئی۔ آخر بابا اور وہ دونوں میری ہی بات کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنا زیادہ ناراض کیوں ہو گئے تھے؟ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن کہ میں آپ کی بیوی ہوں، لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بابا کو اس طرح کی چیزیں پسند نہیں ہیں۔ پسند تو وہ تھوڑے پرانے خیالات کے ہیں، لیکن انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ رخصتی کے بعد ہمیں ایک دوسرے سے ملنا میں تھوڑی احتیاط کرنی ہے، اور ابھی آپ اس طرح مجھ سے ملنے چلنے آئے ہیں، وہ بھی رات کے اس وقت۔ میں نے فارس کی جانب وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور میری جانب بھی دیکھ رہا تھا۔ تم کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں۔ اس کی آواز میں ناراضگی تھی۔ میں خاموش سا ہو گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ دونوں میں سے کوئی بھی میری بات سمجھے گا نہیں، تو پھر میں انہی کی بات سن لیتی ہوں۔ میں نے ایسا نہیں کہا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ میری پریشان آواز پر شاید فارس کو مجھ پر ترس آ گیا اور اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور بولا،
دیکھو منال، آج دن میں ایسا کچھ نہیں تھا جس پر تمہارے بابا نے اتنا زیادہ اوور ریئیکٹ کیا، اور لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم ان سے بات کرو تاکہ وہ مجھے کال کر کے اپنے رویے کی معذرت کریں، اور اس کے بعد میں تمہارے گھر پر آ کر سب کے سامنے ان سے معافی مانگ لوں گا، ملوں اور بات آئے گی ہو جائے گی۔ تمہارے گھر آئے ملازم نے میرے گھر کے ملازم کو فون کر کے بتا دیا ہے کہ بابا نے میری کتنی انسلٹ کی ہے، اور اب سب گھر والے میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میری بھی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے یار، مگر بابا نے بلا وجہ بات کا اتنا بتنگڑ بنا ڈالا۔ فارس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ میں اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، اور اسے پتہ بھی تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ نہیں فارس، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، نہ ہی بابا کو کچھ کہہ سکتی ہوں، اور پلیز آپ یہ خیال اپنے دل سے نکال دیں کہ بابا آپ سے فون کر کے معذرت کریں گے۔ وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ آپ کو خود ہی آ کر ان سے معافی مانگنا پڑے گی۔ معافی کیسی معافی؟ میں کوئی معافی مانگنے والا نہیں، اور اگر تم نے میرا ساتھ نہیں دیا تو میں یہ بات کبھی نہیں بھولوں گا۔ فارس نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی تھی، اور میں بے بسی سے اپنے لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ کھڑکی میں سے جہاں سے آیا تھا وہیں سے باہر چلا گیا۔ میں اسے پکارتی رہ گئی، مگر اس نے پلٹ کر میری جانب نہیں دیکھا تھا، اور میں نے عجیب دوراہے پر آن کھڑی ہوئی تھی، ایک طرف فارس تھا اور ایک طرف بابا۔ میں کسی کو نہیں چھوڑ سکتی، اور دونوں ہی اپنی بات کے بڑے پکے تھے، اپنی ضد کے اتنے پکے تھے کہ وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ساری رات میں نے گویا کانٹوں پر بسر کی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر میری آنکھیں سجی ہوئی تھی۔ امی نے مجھے دیکھا، لیکن انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ میں کس بات پر پریشان ہوں۔ میں ناشتے کی ٹیبل پر آ بیٹھی تھی، اور جب بابا اپنے کمرے سے نکل کر ٹیبل پر آن بیٹھے تو انہوں نے ایک سرسری سی نگاہ مجھ پر ڈالی، اور میں نے انہیں مجھے دل سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو منال بیٹا؟ بابا نے مجھ سے اس طرح بات کی تھی جیسے کل کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میں بس اٹھ کر جانا ہی چاہ رہی تھی، کیونکہ میرے اندر ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، جب ہی اچانک ہمیں ڈائننگ ہال کے باہر شور و غل کی آوازیں سی آئی تھی، اور بابا نے ایک ساتھ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو تائی فرہندہ کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی، اور ان کا بھاری بھرکم سارے سراپا دور سے ہی دیکھنے پر اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی ایسی تو بات ہے جس کی وجہ سے وہ آج اتنی صبح صبح آن وارد ہوئی ہے۔ مجھے خوف سی ہونے لگی، اور تائی فرہندہ خاندان کے ان افراد میں سے تھی جو جہاں بیٹھتی وہاں کوئی نہ کوئی تماشا لگا دیتی تھی، اور آج وہ بڑے عرصے کے بعد ہمارے گھر آئی تھی۔ بابا انہیں دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور اب بڑے پرجوش انداز میں ان سے سلام دعا کر رہے تھے۔ امی بھی اندر سے اٹھ آئی تھی۔ ارے فرہندہ آؤ نا، بیٹھو، ناشتہ کرو، اتنی صبح صبح خیریت تو ہے نا؟ امی نے تائی فرہندہ سے کہا کہ وہ بے تکلفی سے وہیں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ تائی فرہندہ نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ میں نے چائے کا کپ لے کر اٹھنا چاہا تو تائی فرہندہ نے نظر مجھ پر پڑ گئی۔ ارے منال، تم کہاں فرار ہو رہی ہو؟ ارے بیٹھو، تائی اتنے عرصے بعد آئی ہیں، اور تم جا کر اپنے کمرے میں گھس جاؤ گی؟ یہ آج کل کے بچے بھی نا، انہیں کچھ ذرا تمیز نہیں۔ تائی فرہندہ نے تو اسے آڑے ہاتھوں لے لیا، اور مذاق کے لہجے میں کہا، مجھے پتا تھا بابا کو پھر سے غصہ آ جائے گا، اس لیے میں مجبوراً واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ تائی نے رسمی سی بات کی، اور ان کا رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، اور پھر اچانک ہی کچھ ان کے اندر تھا کہ وہ باہر آ گیا۔ بھائی جان، کل کیا ہوا تھا آپ کے گھر میں؟ سارے خاندان میں تو عجیب عجیب باتیں چل رہی ہیں۔ مجھے بھی کہیں سے پتا چلا کہ آپ کا جو داماد ہے اس نے کل گھر میں بہت ہی بے شرمی کی حرکت کی ہے۔ ہائے ہائے اللہ توبہ، آج کل کے نوجوانوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ذرا شرم نہیں آ رہی آنکھوں میں؟ کانوں کا ہاتھ لگاتے ہوئے تجسس بھرے انداز میں بابا کو دیکھ کر کہا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی۔ مجھے سخت غصہ آیا، مگر میں مجبور تھی اور اٹھ کر جا بھی نہیں سکتی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے مجھ پر ایک نظر ڈالی اور مجھے سخت غصہ آیا، مگر میں مجبور تھی، اٹھ کر جا نہیں سکتی تھی۔ میں نے پلٹ کر بابا کو دیکھا، ان کے چہرے پر پتھریلے تاثرات نمودار ہو رہے تھے۔ سچ کہہ رہی ہو فرہندہ، شاید مجھ سے غلطی ہوگی۔ فارس ایک بے حد بدتمیز لڑکا ہے، اور مجھے لگا شاید بچپن کی منگی کی وجہ سے وہ مجھے میرا بھی ادب اور لحاظ کرتا، مگر اب اندازہ ہو رہا ہے کہ میں نے جلد بازی میں فیصلہ کر لیا۔ اس کو دیکھے بالے بغیر ہی منال کے ساتھ اس کا نکاح کرنا نہیں چاہیے تھا۔ میں سن سی رہ گئی تھی، اور بابا کا ذہن بن چکا تھا کہ مجھے تائی فرہندہ پر بری طرح سے غصہ آیا۔ بجائے اس کے کہ وہ بات کو سنبھال دی، وہ معاملے کو اور بھی بھڑکا رہی تھی۔ تائی فرہندہ نے منہ میں
چی 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 کی آواز نکالی اور بولی، آئے ہائے بھائی جان، یہ تو آپ نے صحیح کہا، واقعی وہ لڑکا پہلی نظر میں ہی مجھے بڑا مغرور اور گھمنڈی سا لگا تھا۔ ارے بڑا غرور تھا ہے اسے اپنے باپ کی دولت اور اپنے بیرون ملک پڑھائی کا۔ بھلا آپ کی بیٹی میں کون سی کمی ہے؟ اور جو دوسرا کچھ مجھے پتہ چلا ہے اس سے تو صاف ظاہر ہے وہ وہاں باہر کے ملک میں بھی پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا ہوگا۔ کردار ہی خراب ہے اس لڑکے کی کا تو تائی پرہندہ نے آگ لگا دی تھی، وہ جو بڑھ کر ایک علاوہ کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ بابا یکدم ہی آگ بگولا ہو گیا اور کمنڈ ہوگا تو ہوتا رہے، اور مجھے بھی یہی شک ہے کہ وہ باہر کے ملک میں یہی سب کچھ کرتا رہا ہوگا اس نے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں مزید مجبور نہیں رہوں گا۔ بابا کی بات پر میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا، میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ تائی پرہندہ بھی ایک لمحے کے لیے چپ سی رہ گئی۔ کیا فیصلہ کیا ہے بھائی جان، کیا کریں گے آپ؟ انہوں نے ٹول لینے والے انداز میں کہا۔ بابا نے ایک دم اسے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا کپ زور سے ٹیبل پر رکھا اور ابھی صرف بیٹی کا نکاح کیا ہے، میں نے رخصتی نہیں کی کہ دماغ کے ہاتھوں مجبور ہو کر جاؤں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ان دونوں کی طلاق کروا دوں گا۔ یہ بات سننی تھی کہ منال کے تو حواس ہی باختہ ہو گئے۔ مجھ پر تو گرا آسمان ٹوٹ پڑا تھا اور تائی پرہندہ کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے بے یقین نظروں سے بابا کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی، فارس کے ساتھ طلاق۔ وہ رشتہ جو برسوں کی چاہت کے بعد صرف 2 روز پہلے ہی بنا تھا، بابا اسے ختم کرنے کی بات کر رہے تھے۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں نے بچپن سے لے کر آج تک اگر کسی شخص سے محبت کی تھی تو وہ صرف اور صرف فارس ہی تھا، اور میں نے اس سے الگ ہونے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں لرزے قدموں کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بابا دو ٹوک انداز میں آپ تائی پرندہ کو بتا رہے تھے کہ وہ جلدی ہی فارس کو یہ بتا دیں گے کہ اسے منال کو مجھ سے مزید وہاں بیٹھا نہیں جا رہا تھا، اور میں خود کو گھسیٹتے ہوئے بڑی مشکل سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے تک آئی تھی، اور میرے لبوں میں گھٹی گھٹی سی سسکیاں برآمد ہو رہی تھی۔ رو رو کر میرے ذہن میں فارس کا وجود لہرا رہا تھا، اس کی ناراضگی بھری نظریں۔ کاش وہ میری روز بات مان چکا ہوتا اور اس دن گھر واپس چلا جاتا، اور اب سب کچھ کتنا بگڑ گیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ بات کسی آگ کی صورت پورے خاندان میں پھیل جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے ٹیرس کی کھڑکی سے تائی پرندہ کو بےتابی سے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اور ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی، اور اب سارے خاندان والوں میں فارس اور میری طلاق کا موضوع ہاٹ ٹاپک بننے والا تھا، اور میں پریشانی سے اپنے کمرے کے اندر چکر کاٹ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے موبائل پر فارس کی کال آنے لگی۔ مجھے شدید خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اس وقت کال ریسیو کرتی تو میں جانتی تھی کہ فارس نے مجھے کتنی باتیں سنانی تھی، اور موبائل ہاتھ میں پکڑے اس کا نمبر دیکھتی رہی، مگر فون اٹھانے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ میں نے موبائل آف کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے اندر رکھ دیا تھا، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ پھٹ پھٹ کر رونے لگوں۔ مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے تھے، تبھی اچانک میں چونک سی گئی تھی۔ مجھے نیچے سے شور کی کچھ آوازیں سی سنائی دے رہی تھی، اور میں نے بے اختیاری کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکا تو نیچے ڈرائنگ روم کے اندر دروازے پر مجھے فارس اندر داخل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور اس نے اپنی شرٹ کی آستینیں فولڈ کر رکھی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں بکھلا سی گئی تھی، اور تبھی میری نظر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے بابا پر پڑی۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھے تمکنت سے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے بھی فارس کو اندر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور انہوں نے بڑے ہی شان سے اخبار لپیٹا اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں انکل؟ آپ نے میری اور منال کی طلاق کی بات کی ہے، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ کل میں آپ کی غیر موجودگی میں آ گیا تھا۔ لیکن کیا یہ بات سچ ہے؟ فارس کے لہجے میں پہاڑ کی سی سختی تھی، اور وہ سیدھا بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہا تھا۔ بابا نے اطمینان سے اپنا چشمہ اتارا اور فارس کی طرف دیکھ کر بولے، تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں واقعی یہی چاہتا ہوں کہ میں تم جیسے بدتمیز لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کو ودا نہیں کر سکتا۔ اور پھر بڑوں سے کس طرح بات کرتے ہیں، نہ تو تم نے مجھے سلام کیا اور نہ ہی کوئی اور بات، آتے ہی تم نے اور اپنے اور منال کے رشتے کی بات شروع کر دی۔ کیا یہی تمہاری تربیت ہے؟ بابا کی بات پر فارس نے ایک دم اپنا ہاتھ اٹھا کر جیسے انہیں کچھ بولنے سے روک دیا، اور وہ کہاں اپنے سامنے کسی کی بات برداشت کیا کرتے تھے۔ ایک پل کے لیے مجھے اچھا نہ لگا، جیسا بھی تھے آخر وہ میرے بابا تھے۔ فارس کو تھوڑا تو لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے چلتا ہوا سیدھا ہوا اور بابا کے عین سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور بابا کی جانب دیکھ کر بولا،
کیا آپ نے منال سے پوچھ لیا کہ اس کا فیصلہ کیا ہے، یا آپ اپنی ہی مرضی سے اپنی بیٹی کی طلاق کروانا چاہتے ہیں؟ فارس کے لہجے میں اطمینان سا تھا، اور بابا نے ایک گہری نظر سانس لی اور بولے، مجھے منال سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ میری بیٹی ہے اور جو میرا فیصلہ ہوگا وہی اس کا فیصلہ ہوگا۔ تمہارے ساتھ بچپن میں اس کی منگنی بھی میں نے کی تھی اور نکاح کا فیصلہ بھی میں نے ہی کیا تھا، اور اب طلاق کا فیصلہ بھی میرا ہی ہوگا۔ منال کو اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں۔ بابا کے لہجے میں اطمینان تھا، اور فارس ایک لمحے کے لیے چپ سا رہ گیا۔ میں خاموش بت بنی سیڑھیوں پر کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ میں کبھی بھی فارس کو دیکھتی اور کبھی بابا کو، وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے میری وجہ سے لڑ رہے تھے۔ پھر یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ منال کو مجھ سے طلاق لینے میں کوئی دلچسپی ہے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو الگ نہیں کر سکتے، آپ بھی نہیں۔ سختی کے ساتھ کہتے ہوئے فارس اٹھ کھڑا ہوا، اور بابا یکدم ہنس دیے۔ فلموں ڈراموں والی باتیں میرے سامنے مت کرو، تم دیکھ لینا، میں چند روز کے بعد ہی وکیل کو بلوا لوں گا کاغذات تیار کرنے کا، میں نے اسے کہہ دیا ہے، اور خاموشی سے آ کر کاغذات پر دستخط کر دینا، میری بیٹی کو کوئی اعتراض نہیں۔ بابا نے کہتے ہوئے دوبارہ اسے اخبار اٹھا لیا اور یوں جیسے فارس کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ فارس نے مڑ کر ایک سلگتی ہوئی نگاہ ان پر ڈال دی اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی دور سے ہی نمایاں ہو رہی تھی، اور میں نے اپنے دل پر منووزنی بوجھ لیا اپنے کمرے میں واپس آ گئی، اور میرے کمرے میں آنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہی امی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی، مگر وہ بار بار میرے موبائل کی جانب دیکھ رہی تھی، اور میں تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ تمہارے ابو نے کہا ہے کہ جب تک تمہاری طلاق فائنل نہیں ہو جاتی تمہارے پاس موبائل نہیں رہے گا، کیونکہ فارس بہت چلاک لڑکا ہے، وہ تمہیں پھر سے گھیر لے گا۔ اور امی مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے امی کی جانب دیکھ رہی تھی، اور آخر میرے گھر والوں کو ہو کیا گیا تھا؟ وہ کب بھی اتنے تنگ نظر تو نہیں تھے، بس ابو کے سخت مزاج تھے، لیکن اب اچانک یہ میری شادی ختم کرنے پر تلے تھے۔ میں نے امی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ابو سے ڈرتی تھی، اور انہوں نے مجھ سے موبائل لے لیا اور چلی گئی۔ میرے پاس فارس سے رابطہ کرنے کے لیے ہر راستہ ختم ہو گیا تھا۔ انٹرنیٹ کا پاسورڈ بابا نے تبدیل کر دیا تھا، پتہ نہیں وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے تھے، میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں خود فارس سے بات کرنا چاہتی تھی تاکہ میں اسے مجبور کرتی کہ وہ بابا سے معافی مانگ لے اور یہ سارا فساد یہیں ختم ہو جائے۔ بابا اپنی ضد پر آ چکے تھے، اور مجھے پتا تھا کہ وہ اپنی ضد پوری کیے بغیر نہیں رہیں گے، اور اسی بے تابی میں 2 دن گزر گئے۔ 2 دن کے بعد کالج کی چھٹیاں ختم ہوگی، اور مجھے اپنے امتحان کی فیس جمع کروانی تھی، اس لیے میں نے امی سے کہا کہ مجھے بابا سے اجازت لے کر دیں، میں کالج جا کر اپنی فیس جمع کرا دوں، ورنہ پڑھائی کا پورا سال ضائع ہو جاتا۔ بابا میری پڑھائی کو لے کر بہت سیریس تھے، اس لیے انہوں نے امی کو اجازت دے دی کہ فاریہ میری بہترین دوست تھی، اور میرے گھر والوں کو بھی اس پر اعتبار تھا، اس لیے امی نے اسے بلا لیا اور اس کے ساتھ وہ میرے ساتھ گاڑی میں جائے اور ہم لوگ فیس جمع کروا کر فوراً سے واپس آ جائیں۔ میں سیڑھیوں سے نیچے اتر کر نیچے آئی تو امی چپکے فاریہ کو کہہ رہی تھی کہ فاریہ بھی پریشان نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بیگ کندھے پر ڈالا اور فاریہ کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر آ گئی۔ یہ تمہاری امی کیا کہہ رہی تھی؟ یار، کیا فارس تمہارا رشتہ ختم ہو رہا ہے؟ تمہارا موبائل بھی نمبر بھی بند ہے؟ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور فاریہ میری اور فارس کی محبت سے واقف تھی، اس لیے پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگی، اور پھر میرا دل چاہا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ پورے راستے میں نے اسے تفصیل سے ہر بات بتائی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد وہ خود بھی حیران رہ گئی، آخر بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا تھا؟ نہ فارس اپنی ضد سے پیچھے ہٹ رہا تھا اور ہٹنے پہ تیار تھا، اور نہ ہی بابا۔ اس کا انجام صرف طلاق کی صورت ہونا تھا۔ اور مجھ سے باتیں کرنے کے دوران فاریہ اپنے موبائل پر کسی کو میسج کر رہی تھی کہ میں نے پوچھا، مگر اس نے ٹال دیا، کسی کو ضروری کام سے میسج کر رہی ہوں۔ کالج کی لمبی قطار میں لا کر ہم نے بڑی مشکل سے فیس ادا کر دی تھی کہ گرمی نہیں تھی کہ فیس جمع کروا کر فاریہ باہر نکلی تو فاریہ مجھے دیکھ کر ہنس پڑی۔ یار، جیسے گلابی تمہارے سوٹ کی رنگت ہے، ویسے ہی تمہارے چہرے کی رنگت بھی ہو رہی ہے، آؤ تمہیں جوس پلاتی ہوں۔
فاریا مجھے لے کر کینٹین کی جانب بڑھی اور اسی پر روڈ کی دوسری جانب درختوں میں اچانک لپک کر میرے سامنے کوئی آ گیا اور میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں فارس تھا۔ میں ٹھٹک سی گئی تھی، وہ چہرے سے بے حد پریشان لگ رہا تھا اور اس نے آفس کی یہ سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی اور شاید وہ سیدھا آفس سے یہیں آیا تھا۔ اور پھر مگر اسے کیسے پتا تھا کہ آج میں یہاں آؤں گی؟ میں نے پیچھے مڑ کر فاریا کو دیکھا اور وہ ہاتھ ہلاتی ہوئی، شاید اسے فاریا نے بتایا تھا میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، دو ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے فارس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لے کر کالج سے باہر نکل گیا اور کالج کے دائیں طرف ایک چھوٹے سے ریسٹورینٹ تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے۔ فارس نے جوس آرڈر کر دیا اور مجھے رونا آ رہا تھا، مگر میں فارس سے بھی ناراض تھی۔ کیا تھا وہ جو ایک قدم اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جاتا اور اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ اس لیے ہبکی سے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ ناراض کیوں؟ منال یہ سب کچھ میں نے تو نہیں کیا تھا، تمہارے بابا نے ہی کیا ہے۔ انہوں نے چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا ایشو بنا لیا، حالانکہ میں تمہارا شوہر ہوں اور کوئی غیر مرد تو نہیں جو تمہارے پاس آ گیا تو انہوں نے ان پر برا لگ گیا تھا۔ فارس کے انداز میں ناراضگی تھی۔ میں نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ بس کر دو فارس، وہ جو بھی ہیں میرے بابا ہیں، تمہارے بھی کچھ لگتے ہیں۔ اگر انہوں نے سختی کر ہی لی تھی تو تم معافی مانگ لیتے، تم چھوٹے تھے، مگر تمہیں تو مجھے حاصل کرنے کا جنون تھا، بس اپنی ضد میں ہی پوری کرنے کی خواہش ہے۔ تم کیا جانو کہ رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں؟ تمہیں تو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں کہ میری زندگی کس قدر ٹوٹ کر بکھر جائے گی اگر میں تمہارے ساتھ نہ رہی تو۔ میری سختی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اس نے دوبارہ ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے بٹھا لیا۔ سب کچھ صحیح ہو جائے گا منال، بس تمہیں میری ذرا سی ہمت دکھانے کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں انکل بہت جذباتی ہیں، اب بات اتنی بڑھ چکی ہے کہ اگر میں ان سے معافی بھی مانگوں گا تب بھی وہ میری بات کو سیریس نہیں لیں گے۔ اب تم ہی جو کچھ کر سکتی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم طلاق نامے پر سائن نہیں کرو گی، میں جانتا ہوں تم طلاق نامے پر سائن نہیں کرو گی اور میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، بتاؤ یہ سچ ہے نا؟ اس نے اتنے مان بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں بے اختیار اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں نے زندگی بھر اس کے علاوہ کسی اور مرد کا سوچا بھی نہ تھا اور میرے چہرے پر یہ تاثرات دیکھ کر فارس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تمہارے بابا نے پیغام بھیجا ہے، کل تمہارے گھر میں خاندان کے سب افراد جمع ہوں گے اور وکیل بھی آئے گا اور سب کی موجودگی میں انکل میرے اور تمہارے دستخط طلاق نامے پر لیں گے۔ میں جانتا ہوں تم انکل کو تم انکار کر دو گی، تم میری بیوی ہو اور تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ وہ امید بھری نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ بتاؤ نا منال، انکار کرو گی نا؟ فارس نے مجھ سے پوچھا۔ بے اختیار ہی میرا سر خواہ میں ہل گیا تھا۔ میں اسے چھوڑنے کا یا اس کے بغیر زندگی کا گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ فارس مطمئن ہو گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھے ہم دونوں باتیں کر رہے تھے۔ وہ مجھے سمجھاتا رہا کہ کس طرح وہ مجھے بغیر بدتمیزی کرے طلاق نامے پر سائن کرنے سے انکار کرنا تھا۔ جب میں نے ہی انکار کر دیتی تو پھر میری اور فارس کی شادی ختم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ریسٹورینٹ سے اٹھ کر آئی تو فاریا میرا انتظار کر رہی تھی۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، خوف سے میرے ہاتھ میں پسینہ آ رہا تھا۔ فارس کو تو ہاں کر میں نے اور یہ بھی حقیقت تھی کہ میں کبھی بھی طلاق نامے پر سائن نہیں کروں گی، مگر نہ جانے میں یہ سب کچھ کیسے کرنے والی تھی میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ میں گھر واپس آئی تو بابا بے تابی سے حال میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے اور مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر اطمینان سا آ گیا تھا۔ انہوں نے اپنے بازو آ کیے، جا کر ان سے سینے سے لاگی، اور مجھے تم سے بہت محبت ہے منال، میں تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اتنا ہی مجھ پر بھروسہ تم پر بھی ہے کہ تم کبھی بھی میرا سر نیچا نہیں کرو گی نا؟ بابا نے انگلی سے میری ٹھوڑی اونچا کرتے ہوئے سیدھا میری آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تو میرے چہرے پر ایک رنگ سا آیا اور آ کر گزر گیا۔ کیا انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں فارس سے مل کر آئی ہوں اور میں نے کل وکیل کو بلایا ہے طلاق نامے پر تمہارے دستخط لینے کے لیے؟ فارس تمہارے لیے اچھا لڑکا ثابت نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں۔ اس رشتے کو توڑنا تمہارے لیے بھی مشکل ہے۔ تم ایک لمبے عرصے تک اس کے ساتھ جذباتی طور پر اٹیچ رہی ہو، مگر اپنے باپ کے فیصلے کو سمجھو اور ہم دونوں کی لڑائی کو اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے کہ وہ ایک دفعہ بھی مجھ سے معافی مانگنے نہیں آیا۔ وہ ایک بے حد گھمنڈی انسان ہے، وہ تمہیں خوش کبھی بھی نہیں رکھ سکتا۔ تم کل سے سب کے سامنے طلاق نامے پر دستخط کر دینا۔ بابا مجھ سے امید بھرے لہجے میں بات پوچھ رہے تھے اور بالکل ویسے ہی جیسے کچھ دیر پہلے فارس نے پوچھا تھا۔ ان دونوں نے مجھے ایک دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔
ایک طرف فارس تھا تو ایک طرف بابا، میں دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، مگر فیصلے کا بوجھ اب میرے کندھوں پر تھا اور بے اختیاری میرے سر ہاں میں ہل گیا تھا۔ بابا مطمئن ہو کر مسکرا دیے تو وہ اندر چلے گئے، مگر میں جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ کل میں آخر کس کے حق میں فیصلہ کرنے والی تھی، میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ آخر کل کیا ہوگا، سوچ سوچ کر میرے دماغ کی شریانیں جیسے پھٹیں سی لگی تھی مجھے۔ قدموں سے چلتے ہوئے میں واپس اپنے کمرے کی جانب آ گئی۔ وہ گویا قیامت کی رات تھی۔ پوری رات میں نے بےتابی سے کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دی۔ موبائل میرے پاس نہیں تھا اور میرے ذہن میں رہ رہ کر فارس کا چہرہ رہا تھا۔ اس نے کس قدر امید سے مجھے دیکھا تھا اور میں پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میرے دونوں اپنوں نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس رات کی لمبی صبح کبھی نہ ہو، لیکن صبح تو آخر ہونی ہی تھی۔ فجر کی اذان بلند ہوئی تو میں نے اپنی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں کو رگڑا، اور مجھے کسی کے حق میں فیصلہ تو کرنا ہی تھا نا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی شادی کو ٹوٹنے نہیں دوں گی اور میں طلاق نامے پر دستخط نہیں کروں گی۔ صبح 10 بجے طلاق کا وقت مقرر تھا اور خاندان کے سبھی افراد تھوڑی دیر میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، اور میں نے کپڑے تبدیل کر لیے تھے اور خالی آنکھوں سے اپنے بیڈ پر بیٹھی سامنے والی دیوار کو گھور رہی تھی، اور جانتی تھی کہ جیسے ہی میں طلاق نامے پر دستخط سے انکار کروں گی، بابا مجھے گھر سے نکال دیں گی، اور پھر کیا ہوگا اس کے بعد میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کیا میں اپنے ماں باپ کے بغیر زندہ رہ پاؤں گی؟ اور میرے لیے کچھ بھی کہنا مشکل تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے چونک کر دیکھا، منال بیٹا کیا میں اندر آ جاؤں؟ بابا کی آواز سی۔ میں بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازہ کھول کر بابا اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، یوں جیسے بہت گہری سوچ میں ہو۔ میں سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، اور شاید انہوں نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہو۔ میرے انداز میں ایک امید سی تھی۔ بابا نے مجھے دیکھا اور بولے، منال میں جانتا ہوں آج تمہارے لیے ایک مشکل دن ہے، مگر طلاق نامے پر دستخط کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھنا کہ یہ سب تم میرے لیے کر رہی ہو، اور اب بات میری اور انا کی ہے۔ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں خاندان بھر میں رسوا ہو جاؤں گا، اور میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی میرا سر نیچا نہیں کرے گی، لیکن اگر تم نے ایسا کیا تو پھر یاد رکھنا میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ تمہیں میرے مرے ہوئے منہ پر آنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ بابا نے ایک ہی سانس میں بھاری لہجے میں کہتے ہوئے اپنے جملے کو مکمل کر لیا۔ میری سانس گویا اندر ہی اندر کہیں گم ہوگی، اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، اور اپنی بات کر کے وہ کمرے سے نکلتے چلے جا چکے تھے۔ میں وہیں پتھر کی بت بنی کھڑی رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد امی نے آ کر مجھے کہا، منال بیٹا نیچے آ جاؤ، سارے مہمان آ گئے ہیں اور وکیل صاحب بھی آ گئے ہیں، فارس بھی ابھی آیا ہے، بس تمہارا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ امی نے مجھے آگے بڑھ کر ہلایا تو میں جیسے چونک سی گئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے سامنے زمین اور آسمان گھوم رہے ہوں، اور ان کی آواز مجھے سنائی ہی نہیں دے رہی۔ میں خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے منال؟ تمہیں نیچے چلنے کا کہہ رہی ہوں۔ امی نے پھر سے اپنی بات دہرائی تو مجھے سمجھ آئی۔ میں نے دوپٹہ سر پر لیا اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک ایک قدم پاتال میں اتر رہی ہوں، اور ایک ایک قدم فارس سے دور ہوتی جا رہی ہوں، اور جو کچھ بابا نے ابھی کہا تھا اس کے بعد تو یقین تھا کہ میں طلاق نامے پر دستخط کر دیتی، کہ میں اپنے ماں باپ کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ ہاں میں فارس کو تو چھوڑ سکتی تھی، کیا ہوتا زیادہ سے زیادہ میرا دل مردہ ہو جاتا اور میں آئندہ کبھی کسی سے محبت نہ کر پاتی، لیکن ایک اچھی بیٹی ہونے کے ناطے یہ میرا فرض تھا۔ کم سے کم بابا کو تو یہ پتہ چل جاتا کہ میں ان کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتی۔ میں مردہ قدموں سے چلتے ہوئے امی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو امی نے وہاں جتنے لوگ موجود تھے سب نے بے اختیار ہی میری جانب دیکھا، اور سامنے ہی صوفے پر بیٹھا فارس اس طرح بھی انداز میں اپنی انگلیاں چٹکا رہا تھا، اور اس کی نظروں میں بھروسہ تھا۔ اس سے مجھے یوں دیکھا کہ جیسے پوچھ رہا ہو کہ آج مجھے دھوکہ تو نہیں دو گی نا۔ میں نے اسے نظریں پھیلی۔ اس کے عین سامنے والے صوفے پر بابا جان بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اٹھی ہوئی گردن کے ساتھ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہے تھے، اور ان کی نظروں میں بھی وہی کچھ تھا، مگر فرق صرف یہ تھا کہ ان کی نظروں میں یقین تھا، اور میں طلاق نامے پر دستخط کر دوں گی۔ مجھے اپنے کندھوں پر بھاری بوجھ پڑتا ہوا محسوس ہوا، اور مجھ سے ایک قدم بھی نہ اٹھایا جا رہا تھا۔ طائی فرہندہ سمیت خاندان کے سبھی بڑے بڑے لوگ مدبر بنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے ان سب سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی بابا جان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اگر فارس سے غلطی ہوئی تھی تو وہ بھی
تو وہی بڑے بن کر اسے معاف کر دیتے۔ کسی نے آگے بڑھ کر بھی فارس کو یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بابا جان اسے بھی کچھ لگتے ہیں، وہ ان سے آگے بڑھ کر معافی مانگ لیتا تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا، بلکہ یہ سب ہنسی خوشی ایک رشتے کو ختم کروانے کے لیے آئے تھے۔ آگے آ جاؤ منال، یہاں بیٹھ جاؤ۔ بابا نے آگے بڑھ کر میرا بازو پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی سی ان کے ساتھ چلی گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ فارس بے چین سا ہو کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ لائیے وکیل صاحب، کاغذات دیجیے۔ تمام رسمی کارروائی اب تو پہلے ہی مکمل کر لی ہے، بس فارس اور میری بیٹی کے دستخط ہوں گے اور طلاق مکمل ہو جائے گی۔ بابا کی آواز گونجی تو میں نے چونک کر دیکھا کہ چیئر پر سے کالے لباس میں ملبوس وکیل صاحب اٹھ کر اپنے بریف کیس کھول رہے تھے اور میرا دل ڈوبنے لگا۔ وکیل صاحب نے بریف کیس کے اندر سے کچھ دیر کاغذات کی تلاشی لی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی انہوں نے کاغذات ایک بلندہ سا نکال لیا۔ جی ہاں جناب، طلاق کے کاغذات بالکل تیار ہیں، بس فارس اور منال بیٹی دونوں اس پر دستخط کر دیں۔ بابا نے ایک فاتحانہ نگاہ فارس پر ڈالی اور کاغذات میرے سامنے رکھ دیے۔ انہوں نے اپنی جیب سے پین نکالا اور میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ لو، دستخط کر دو۔ فارس بے تاب ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رک جائیے انکل، آپ پہلے منال سے پوچھ تو لیجئے کہ وہ دستخط کرنا بھی چاہتی ہے یا نہیں۔ آپ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ اور میں ان سب کے سامنے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر آپ کو میری کسی بات کا برا لگا تو آئندہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، لیکن پلیز اس رشتے کو ختم نہ کریں۔ میں منال سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ میری بیوی ہے اور میں اس نے بے اختیاری چونک کر فارس کی جانب دیکھا تھا اور وہ التجائیہ نظروں سے بابا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بابا کے چہرے پر ایسی خوشی بکھر گئی جیسے انہوں نے فارس کو اپنے سامنے جھکا لیا ہو۔ مجھے تمہاری معافی کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، دستخط کرو منال، اس رشتے کو یہیں ختم کرو، بابا نے رعونت سے کہا تھا اور میں نے پین ان کے ہاتھ سے لے لیا اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرا دل ڈوب رہا تھا مگر مجھے دستخط کرنے ہی تھے۔ فارس مجھے روک رہا تھا، مت کرو منال، ایسا مت کرو اپنے اور میرے ساتھ۔ میں نے دیکھا وکیل صاحب ایک جگہ اشارہ کر رہے تھے اور میری آنکھوں کے آگے پورا کمرہ گھومنے لگا اور میرے کانوں میں فارس کے الفاظ گونج رہے تھے، ہم دونوں کے ساتھ رہنے کی قسمیں، ہمارے وعدے، اس کی محبت بھری باتیں، سب کچھ، ہمارے فیوچر پلان، سب کچھ۔ میں نے مڑ کر بابا کی طرف دیکھا، وہ محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، جن نظروں میں وہ ہمیشہ مجھے دیکھا کرتے تھے، لیکن آج اندر ہی اندر وہ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں انہوں نے مجھے دنیا کی ہر آسائش دی تھی۔ چناؤ مشکل تھا اور چناؤ تو میں ہی کر نہیں سکتی تھی۔ میرے دل نے پہلے ہی فیصلہ دے دیا تھا کہ میں اپنے باپ کے کندھوں کو جھکنے نہیں دوں گی، مگر میرا دل فارس کو بھی چھوڑتا کیسے؟ میں نے ہمت کر کے دستخط کرنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ میں قلم چلا پاتی اچانک میرا سانس بند ہونے لگا اور میں ایک دم صوفے پر دائیں جانب کو لڑکتی چلی گئی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر ہر چیز پر تاریکی سی چھاتی چلے گی اور میرے ذہن جیسے کہیں گہرائیوں میں ڈوب گیا تھا اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے چند آوازیں سنی۔ فارس لپک کر میرے پاس آیا۔ منال، منال، کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں بند ہونے سے پہلے میں نے بابا کے چہرے پر ہوائیاں اڑتے ہوئے دیکھ لی تھی، مگر اس کے بعد کیا ہوا میں کچھ نہیں جانتی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، یوں لگتا تھا جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ جب میرا ذہن جاگا تو اپنے ارد گرد آوازیں سی آتی محسوس ہوئیں۔ میں آنکھیں کھولنا چاہتی تھی مگر میری آنکھوں پر مانو وزنی بوجھ تھا۔ میرے کانوں میں کسی کی آواز پڑی، وہ ڈاکٹر کی آواز تھی۔ انہیں شدید نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اور ہم انہیں مشینوں کے سہارے زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائیں اور شاید انہیں ہوش آ جائے۔ اور پھر سے میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ دوسری بار جب میرا ذہن جاگا تو کوئی مجھے پکار رہا تھا، منال، منال، ہوش میں آؤ، بابا نے مجھے معاف کر دیا ہے، اب ہماری طلاق نہیں ہوگی۔ منال پلیز رک جاؤ، فارس کی آواز تھی۔ میں نے پوری کوشش کر کے پلکیں کھولنا چاہی تھی اور مجھے اس کا دھندلا سا چہرہ نظر آیا۔ شاید اس نے میری آنکھیں کھلتے دیکھ لی تھی اور اس لیے وہ لپک کر ڈاکٹر ڈاکٹر پکارتا ہوا باہر بھاگتا چلا گیا اور اس کے آنے سے پہلے میں پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اب کی بار نہ جانے کتنی دیر میں بے ہوش رہی اور مجھے جیسے ایک زوردار جھٹکا سا لگا تھا اور میں نے اپنی آنکھیں کھول دی تھیں۔ میرے سامنے ہسپتال کی سفید چھت تھی اور میرے ارد گرد کئی ڈاکٹرز کھڑے میرا معائنہ کر رہے تھے۔ حیرت انگیز، اتنے شدید نروس بریک ڈاؤن کے بعد کوئی اتنی جلدی ریکور کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر ماریا نے سب کو آگاہی دی تھی۔ ایک ینگ ڈاکٹر دوسری ڈاکٹر سے پوچھ رہی تھی اور وہ ڈاکٹر مسکرا دی، میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ اس کے گھر والے دن رات یہاں ہسپتال میں کھڑے دعائیں
مانگ رہے تھے۔ شاید یہ دعاؤں کی طاقت ہی ہے کہ لڑکی واپس زندگی کی طرف پلٹ آئی ہے، اور اس کا شوہر جو باہر جائے نماز بچھائے بیٹھا رو رو کر اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ کیا تم نے کسی مرد کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا ہے؟ ینگ ڈاکٹر مسکرا دیا اور کہنے لگا، جی ہاں ڈاکٹر، اس لڑکی کا باپ تو ICU کے سامنے ہی سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا، اور میں جب بھی باہر گیا ہوں وہ میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیتے اور کہتے کہ خدا کے لیے میری بیٹی کو بچا لو۔ تو ڈاکٹر آپس میں باتیں کر رہے تھے اور میرے چہرے پر ایک اطمینان بھرا تاثر پھیل گیا تھا۔ نامعلوم یہ سچ صحیح تھا یا غلط، مگر میرے نروس بریک ڈاؤن میں میرے باپ اور شوہر دونوں کو ہی بتا دیا کہ میرے لیے وہ دونوں اہم ہیں اور میں ان دونوں کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈاکٹر نے سب کو مجھ سے ملنے کی اجازت دے دی اور مجھے پرائیویٹ کمرے میں شفٹ کر دیا۔ بابا اور فارس ایک ساتھ مجھے ملنے آئے اور انہیں ایک ساتھ دیکھ کر جو مجھے خوشی ہوئی اسے میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ مجھے معاف کر دو منال، میں اپنی ضد میں یہ بھول ہی گیا تھا کہ میں تم سے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین رہا ہوں۔ فارس تمہارا شوہر ہے اور تمہیں اس سے الگ کبھی نہیں کروں گا۔ میری ایک بات یاد رکھنا۔ وہ فارس کی طرف مڑتے ہوئے دیکھ کر بولے تھے، اور انہوں نے اگر آئندہ میری بیٹی کو کبھی بھی کوئی تکلیف ہوئی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ان کی آواز میں اچانک غصہ اتر آیا تھا۔ فارس ہنس دیا، تو میری تو توبہ جو آئندہ کبھی آپ کی بیٹی کو پریشان کروں، بلکہ اس سے تو پیار سے بھی بات کروں گا۔ تو آپ کی اجازت سے لے کر کہیں آپ خفا نہ ہو جائیں۔ فارس کی بات پر بابا نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور میں بھی ہنس دی۔ میری زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ اسپتال سے صحت یاب ہو کر گھر آتے ہی میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھی۔ فارس اب بھی مجھ سے ملنے میں بےتابی دکھاتا تھا، لیکن جب وہ ملنے آتا تو بابا کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھ کر باتیں کرتا رہتا۔ بابا مجھے خود بلا لیتے۔ آخرکار ہماری رخصتی کی تاریخ بھی آ گئی۔ جس وقت میں دلہن بن کر فارس کے گھر میں قدم رکھا تھا، اس کے چہرے کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پا کر بے حد خوش تھے، اور بابا نے ہمیں ایک ساتھ رخصت کر دیا تھا اور بہت ساری دعائیں دی تھیں، اور ہم نے بہت اچھے سے اپنی زندگی گزارنی شروع کر دی تھی۔